الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اخلاق سے متعلق بات چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر بڑے زبردست اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر کے انسانیت کو بڑا درس عطا کیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اعلیٰ اور بہترین اخلاق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب آپ بالکل نا امید ہوئے اور پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے اور غم سے بھرے ہوئے، تب آپ مکہ سے نکلے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ایسے مقام پر جاؤں گے جو قریب بھی ہو اور وہاں کے لوگ کاش کہ میری بات سن بھی لیں۔ وہ آپ نے جو انتخاب کیا، اس طرح طائف کے شہر کا انتخاب کیا، اور جب وہاں گئے اور وہاں کے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، جس بات کا اصل مقصد اور فائدہ انہی انسانوں کو حاصل ہونا کہ جہنم کی دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اور ان شریروں نے اور جو ہے نوجوان شریر لڑکے اور بچے جو ہیں وہ پیچھے لگا دیے، جنہوں نے پتھروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف عطا کی۔ جب پوچھتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ کا جو دن بڑا تکلیف دہ گزرا تو وہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھڑی جو تھی نا طائف کے موقع یہ مجھے بڑا دل سے جو ہے نا بہت میں غمزدہ ہوا کہ ایک تو ان کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں اور وہ اپنے نبی کو ہی مار رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت فرشتے آئے اور ہر فرشتہ وہ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ حکم کریں ان پہاڑوں کو ہم ملا دیں تو یہ تو پس کے رہ جائیں سارے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو اٹھا کے ہم پلٹ کے ماریں۔ ہر طریقے سے ان کی موت جو ہے بڑی آسان اور یقینی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ آ جائیں کہ جو اسلام سے محبت کرنے والے مسلمان ہو جائیں، اور واقعی ایسا ہوا کہ بڑے بڑے سرداروں کے جو بچے تھے نا ان کا خون تھا، وہی اسلام لائے اور بڑے بڑے صحابہ بن گئے ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچ ہوئی، تو آپ نے برداشت کی، آپ نے اخلاق کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، ایک شخص آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں تک دے رہا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن رہے، برداشت کر رہے۔ کافی وقت گزر گیا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنے کی کوشش کری، ارادہ ابھی کیا ہی، بولنے ہی لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی، یہ کیا معاملہ؟ آپ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ جب تک تم خاموشی سے اس کی باتوں کو سن رہے تھے نا، وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا لگاتار، اور جیسے ہی تم نے کچھ بولنے کا ارادہ کیا وہ فرشتہ ہٹ گیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہمیں تو کچھ دکھ نہیں رہا، پتہ نہیں چل رہا، لیکن اللہ کے رسول تو جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی یہ تو آپ قریبی زمانے میں بھی دیکھ لیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو بڑی مجلس میں ایک شخص نے دوران خطبہ کھڑے ہو کر کہہ دیا، ممبر پہ تھے، کہ آپ تو جو ہے حرام اولاد ہیں۔ دیکھیں
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان بن ثابت جو اصل نام ہے ان کا، تو انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا بھائی پکڑو اس کو، بتائیں اس کو ذرا اوپر لے چلو۔ آپ نے اسی وقت خطبہ روکا اور آپ نے کہا کہ میرے والد کے نکاح میں جو گواہان تھے نا وہ ادھر بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور آپ نے کھڑا کرا کہ بھائی عبداللہ صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، عبد الرحمن بھائی آپ ذرا کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر، کھڑا کر کے کہا کہ بھائی ان سے پوچھ لو، یہ تو میرے والد کے نکاح میں موجود تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہے، تو یہ ثبوت ہے، آپ دیکھ لیں، دو گواہ شرائن جو ہے وہ کافی ہیں۔ آپ نے ایسے جواب دی، وہ ہماری طرح نہیں تھے یہ لوگ کہ غصہ ہو جانا اور آگ بگولا ہو جانا، اور غصے میں تو انسان اچھا کام بھی اگر کرنا تھا تو وہ بھی بگڑ جاتا۔ یہ ہے دین کے سب سے مشکل چیپٹر کا نام، اخلاق، کہ کیسے آپ برداشت کر دیں اگلے کی بات، کڑوی بات ہو اور بالکل غلط بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سب کو پتہ بھی ہو، اور آپ بھی جانتے ہیں، وہ کہنے والا بھی جانتا ہے، پھر اس کو برداشت کرنا، یہ ہے دین۔ یہ دین نہیں ہے کہ جو میری بات پر جو ہے نا لبیک بولے اور میری زبان بولے اور میں اسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کروں، جو مجھے سلام کرے میں اسے جواب دوں، اور جو مجھے آنکھیں دکھائے تو میں اسے بٹا دکھاؤں، پتھر دکھاؤں۔ تو یہ دین اسلام ہے۔ اللہ میں اچھے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔